مسیح میں میرے عزیزو، شادی خدا کا تحفہ بھی ہے، خدا کا منصوبہ بھی ہے، اور اس کی بنیاد بھی خدا نے خود رکھی ہے جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، تاکہ وہ خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کے مددگار ہوں۔ انہوں نے خدا کے منصوبے کو پہچاننا ہے، خدا کے منصوبے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے خدا کے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک صحیح طریقے سے پہنچا نہ سکے تو خدا نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ خاندانی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح پاک کرنے کے لیے آیا ہے، خداوند یسوع مسیح تمام کمزوریوں میں مدد کرنے کے لیے آیا ہے، خداوند یسوع مسیح خاندانی زندگی کو پھلدار بنانے کے لیے آیا ہے، تاکہ میں ہوں تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ پہ پیوست رہتی ہے وہ بہت پھل لاتی ہے اور میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جیسے آدم اور حوا کا درمیانی خدا ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں مسیحیت میں خاندانی زندگی میں میاں اور بیوی کا درمیانی جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے مسیحی ایمان میں یسوع مسیح خاندانی زندگی کا مرکز ہے، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا اوتار ہے، خدا کا پورا جلال ہے، خدا کی پوری ہستی ہے، اور خاندانی زندگی میں یسوع مسیح بھرپور طریقے سے جب محور بنتا ہے، مرکز بنتا ہے، تو خاندانی زندگی کامیاب ہوتی ہے، خاندانی زندگی پاک اور صاف ہوتی رہتی ہے، کامل ہوتی رہتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب کبھی ہم انسانی زندگی میں سفر شروع کرتے ہیں تو اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سفر کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ انسان صحیح طریقے سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ منزل لمبی ہو تو اس کے لیے انتظامات بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے شادی کی زندگی ایک سفر ہے، اور یہ زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا بہت ضروری ہے کہ اس سفر میں ایک دوسرے کو دلاسا دے سکیں، ایک دوسرے کو تسلی دے سکیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو سکیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی جب ایک دفعہ بھیجا تو اس نے ان کو دو دو کر کے بھیجا تھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دلاسا دیں۔ اسی طرح خاندانی زندگی میں بھی، شادی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح خدا جو ہے وہ میاں اور بیوی کو ایک نئے سفر پر روانہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی کے لیے انہیں بھیجتا ہے تاکہ وہ اس نئی زندگی کو اس کی مدد کے ساتھ بھرپور گزار سکیں۔ تو یہ سفر ہے، زندگی کا سفر ہے، اور اسی طرح یہ خدا کا منصوبہ ہے، اسے میاں بیوی نے مل کر پائے تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور خدا کی مدد کے ساتھ۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، شادی کی زندگی جو ہے یہ ایک مضبوط رشتہ ہے، اور رشتہ جو ہے یہ انسانی زندگی میں اہم مقام رکھتا ہے۔ خاندانی زندگی میں باپ اور والدین کا اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے، خاندانی زندگی میں بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے ہم جائیں تو رشتوں کی اور کئی قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ننیال میں رشتے بنتے ہیں، ددیال میں رشتے بنتے ہیں،
کزنس اور اسی طرح مختلف رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں، بے شمار رشتے ہیں، ساس اور سسر کا رشتہ، بہو، اور اسی طرح مختلف رشتے ہیں، بے شمار رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب میں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اہم رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے سامنے باقی تمام رشتے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بھی تو ایک رشتہ ہے، لیکن نئے ڈرامے میں لکھا ہے کہ میاں بیوی اپنے والدین کو چھوڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہے، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اس طرح مسلم رزو یہ ایک ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اب ایک ہو کر چلیں گے، ان کی سوچ ایک ہوگی، ان کی منزل ایک ہوگی اور انہیں مل کر چلنا ہے۔ یہودی معاشرے میں بھی جو ہے خاندانی سلسلہ کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں خاندانی رشتے میں والدین اور پھر بچے بھی ایک ہی رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں، قبائلی سلسلہ ہوتا ہے، خاندانی سلسلہ ہوتا ہے، آباء و اجداد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہیں والدین اور پھر ان کے بچے اور بچوں کے بچے وہ ایک ہی خاندان شمار ہوتا ہے۔ جبکہ مسیحی خاندان جو ہے اس میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے، جب لڑکی اور لڑکا جو ہے میاں بیوی کا درجہ پاتے ہیں شادی کے بندھن کے ساتھ، تو وہ ایک علیحدہ خاندان بن جاتا ہے۔ اس لیے چرچ میں بھی، کلیسیا میں بھی جب کسی کا نکاح ہوتا ہے اس کے لیے علیحدہ کارڈ بنایا جاتا ہے خاندانی زندگی کا، پھر جب بچے آتے ہیں اس کارڈ پہ بچوں کو درج کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک علیحدہ خاندان ہے۔ تو اسی طرح مسلم عزیزو اس طرح خاندان جو ہے بنتا ہے اور خاندان جو ہے آگے ترقی کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے رشتہ جو ہے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ رشتہ جو ہے نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، یہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اس میں سچائی ہوگی، جب اس میں قربانیاں ہوں گی، جب اس میں برداشت ہوگی، جب اس میں سب سے بڑھ کر ایمان ہوگا۔ تو جو بھی خاندان دعائیہ زندگی بسر کرتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم عزیزو شادی کا جو ہے بندھن جو ہے، شادی کا جو رشتہ ہے، اس میں ذمہ داریاں بھی ہمارے لیے آ جاتی ہیں کہ میاں بیوی اپنے فرائض کو سرانجام دیں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے والدین نے اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے جو خاندان کامیاب رہ سکتا ہے، اور اس کا ہمیں احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس رشتے کا احترام کریں، اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنا تعاون پیش کرتے رہیں۔ اس لیے یہ شادی کا بندھن صرف دو انسانوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کے ساتھ بھی ہے، کہ دو خاندان جو ہیں وہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کا خاندان اور پھر لڑکے کا خاندان، ان کے درمیان بھی رشتہ قائم ہوا ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں بڑے خاندان جو ہیں اس نئے خاندان کی ہمیشہ حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو یہ جوڑنے کا عمل خدا نے کیا ہے، اسے کوئی بھی اس کو توڑے نہ، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی جو ہیں اس رشتے کو توڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، یہ بندھن ہے، اور اس کی خداوند جس نے جو ہے بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے مسلم میرے عزیزو آئے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند بھرپور طریقے سے خاندانی زندگی میں ہماری مدد و رہنمائی کرے اور اس نئے جوڑے کو کثرت سے برکت دے، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے خداوند میں زندگی بسر کریں اور کامیاب سمکنار ہوں۔ مسیح ہمارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔